انگریز جرنیل برصغیر کے شہزادے اچھے منتظم تھے اور نہ ہی تجربہ کار جرنیل انقلابی لیڈر کو ان کے ماتحت کام کرنا پڑتا تھا، لیکن ان کے درمیان اتحاد و یگانگت نہ تھی۔ اس کے برعکس برطانوی حکومت چونکہ گزشتہ کئی سالوں سے جارحانہ پالیسی اختیار کیے ہوئے تھی، اس لیے اس کی فوج میں ایسے جرنیل موجود تھے جو مسلسل جنگ و جدل سے تجربہ کار ہو گئے تھے اور ان کی فوجی صلاحیتیں نکھر چکی تھی۔ ان جرنیلوں میں سے لارنس اوٹرم، ہاولک، نچلسن، ایڈورڈ کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اتحاد کا فقدان۔ برصغیر میں جنگ عجیب طریقے سے شروع ہوئی تھی۔ بغاوت کے منصوبے دیر سے بنائے جا رہے تھے، لیکن جنگ کا آغاز بالکل اچانک ہو گیا۔ مختلف جگہوں کے انقلابیوں کا آپس میں کوئی رابطہ نہ تھا، کوئی جامع منصوبہ اس جنگ کی پشت پر نہ تھا۔ ان حالات میں انگریزوں کے لیے تمام شہریوں پر باری باری قبضہ کرنا بہت آسان تھا۔ علاوہ ازیں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ ایک ہی شہر کے انقلابی بھی متحد نہ تھے۔ مثلاً دہلی میں مرزا مغل اور بخت خان کے درمیان ہم آہنگی نہ پائی جاتی تھی۔ لکھنؤ میں احمد اللہ اور ملکہ حضرت محل کی فوجوں کے درمیان وسیع اختلافات پائے جاتے تھے۔ پنجاب کی سکھ فوج۔ دوسرے الحاقات کی طرح پنجاب کا سکھ ریاست کا الحاق بھی اخلاقی طور پر مذموم حرکت تھی اور سکھوں کے اندر اس کے خلاف رد عمل پیدا ہونا چاہیے تھا، لیکن توقع کے بالکل برعکس سکھوں کو انگریزوں سے زیادہ مسلمانوں سے بیر تھا۔ چنانچہ جب انگریزوں نے اپنے آپ کو خطرناک صورتحال میں گھرا ہوا پایا تو انہوں نے سکھوں کی فوج دہلی کو فتح کرنے کے لیے بھیج دی۔ اس سکھ فوج نے اورنگزیب کے ہاتھوں گور تغیب بہادر کے قتل کا بدلہ دہلی کے مسلم عوام سے لیا۔ ان کی اس مسلم دشمنی کی روش کی وجہ سے انگریزوں کے اکھڑے ہوئے پاؤں دوبارہ جم گئے۔ یہاں یہ واضح کرنا بھی ضروری ہے کہ خود پنجاب میں بھی انقلابی تحریک کے اثرات پہنچے تھے، لیکن انگریزوں نے بروقت اقدام کرتے ہوئے ان پر قابو پا لیا۔ چونکہ انگریز فوج کی تعداد بھی پنجاب میں ناکافی تھی، اس لیے انہوں نے ان لوگوں سے جن سے مخالفت کی توقع کی جا سکتی تھی قبل اس وقت ہی ہتھیار رکھوا لیے، اور جن دستوں سے مخالفت کی توقع تھی انہیں مغربی سرحدات کی طرف ٹرانسفر کر دیا۔